کے نبی کے پاس آئی اور آنے کے بعد عورت کہنے لگی یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی، میں نے اللہ کے حدوں کو پامال کیا، یعنی اللہ کے حدوں کو، یعنی اللہ کے حدوں سے تجاوز کیا، یعنی آگے نکل گئی ہے۔ یا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اللہ کے نبی آپ مجھے سزا دیجئے تاکہ میں پاک و صاف ہو جاؤں، کیونکہ مرنے کے بعد اگر جہنم میں داخل کیا جائے، اگر مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے، یہ میں نہیں چاہتی ہوں۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ذرا گناہ بھی بتائیے۔ عورت کہنے لگی آپ تو دیکھیے زنا کی وجہ سے حاملہ۔ اللہ کے نبی نے سننے کے بعد فرمایا کہ ہاں تم نے آ کر یہ بات کہہ دی، اچھی بات ہے، اور میں تمہارے بارے میں لوگوں کو حکم بھی دے دوں، لیکن ذرا اس سے پہلے غور کرو، کیا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بارے میں حکم دے دوں گا اور لوگ تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، لیکن تمہارے جو پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کی، جاؤ ابھی نہیں، اب سمجھیے کہ 5 مہینے پیٹ میں 5 مہینے کے بچہ ہے۔ اس وقت وہ عورت آئی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، جاؤ ابھی نہیں، تم ابھی چلی جاؤ۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور کہا کہ جب بچہ جنم دے پھر تم میرے پاس آنا۔ پھر 4 یعنی 5 مہینے کے بعد 5 مہینے کی عمر میں پیٹ میں 5 مہینے کے بچے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایسی بات کہیے۔ پھر 5 مہینے تک وہ عورت گھر میں رہی، رہنے کے بعد بچہ جنم دینے کے بعد پھر وہ لوٹتی ہے اور آتی ہے، آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ کے نبی دیکھیے میرے گود میں یہ بچہ ہے، اور یہ بچہ دیکھیے یہ اس وجہ سے اللہ کی حدوں کو گزرنے کی وجہ سے یہ بچہ ہے، یا اللہ کے نبی اب تو آپ مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا لوگوں کو کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، اس کو برباد کر دو، یعنی اس نے خطائیں کی ہے، پھر اسے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا گیا، یعنی اس کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے پھر اللہ کے نبی ایک زناکار یعنی زنا کرنے والی عورت ہے، پھر نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، پھر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، پھر اس معاملے میں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سوال کھڑی کر دی، یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیے کہ آپ کو پتہ ہے اس نے زنا کی ہے اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر رک جاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے، اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ان کے نیکیوں کو مدینے کے 70 افرادوں پر تقسیم کیا جائے تو سارے آدمیوں کے لیے کافی ہے، سارے آدمی جنتی ہو جائیں گے، سارے آدمیوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، یہ جنتی ہے اگر ان کی نیکیوں کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں اس نے زنا کی ہے، لیکن اللہ کے نبی سے جا کر کیا کہہ رہے، یا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اور عمر نے سوال اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ تو زناکار عورت تھی، یہ معاملہ کیوں ہوا اللہ کے نبی مجھے سمجھائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم کیا چاہتے ہو دنیا میں، تمہارے پاس کیا نہیں ہے، ذرا یہ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو عمر اس نے زنا کی، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کو بھی قربان کر دیا، کیا چاہتے ہو عمر، دیکھ رہے ہیں سب سے بہترین دور کی بات ہے، لیکن اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اور آئیے آگے اور ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، یہ صحابی رسول ہے، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ معاذ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ کیا کہہ رہے حضرت معاذ سے، جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ حضرت معاذ سوچنے لگے کیا کرو، حضرت معاذ چلنے لگے، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر سوچا اگر میں اسی طریقے سے چلا جاؤں، لوگ کیوں مجھے جانتا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہاں میں دنیا میں اچھی طریقے سے رہ جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ
تعالیٰ پکڑ کر ہمیں جہنم کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ اے لوگوں، یعنی پھر معاذ لوٹے اور آ کر پھر سوال کھڑی کر دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر سے ہی جواب دی، اے اللہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ پھر وہ چلے گئے، پھر لوٹے اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم معافی مانگو۔ اسی طریقے سے جب چوتھے مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت معاذ بن جبل آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا فیما، اے معاذ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اے معاذ میں ابھی بتائے میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول زنا سے۔ اب اللہ کے نبی زنا سننے کے بعد چو گئے، کیا بات کر رہے ہو معاذ؟ معاذ تم یہ کیسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اب اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا تم ہٹ جاؤ معاذ۔ لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں اس کا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ لوگوں یہ تو پاگل پن کی بات نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں بالکل ان کا دماغ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر شک کی کہ کہیں یہ شراب نہیں پی رکھی ہے۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں مجھے بتائیے حضرت معاذ کہیں شراب نہیں پی رکھی ہے؟ ابھی ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ دیکھو۔ ایک آدمی جا کر ان کے منہ کو سونگا، یعنی شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پیے، یعنی یہ شراب کا عادی نہیں ہے، یہ شراب نہیں پی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ تم حقیقت میں زنا کیے ہو؟ حضرت معاذ کہتے ہاں یا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اسے ہلاک کر دو، لوگوں اسے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اب آئیے ذرا تصور کیجئے اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ، اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ یہ گروہ کا کہنا ہے نہیں معاذ سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے، اس نے زنا کرنے کے بعد دوڑے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے پاس اور ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر یہ کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کیجئے۔ ہاں، اور ایک گروہ کا کہنا ہے نہیں حضرت معاذ برباد ہو گیا، اس نے ایسے گناہ کی ہے جو زنا کے نام پر جانے جاتے ہیں، اسے تو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورت یا مرد کو یعنی زندہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، 2-3 دن تک نہیں آئے، اس مجلس میں نہیں بیٹھا۔ 2-3 دن کے بعد آ کر اللہ کے نبی ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہا لوگوں معاذ کے لیے دعائیں کرو۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاذ کے لیے اللہ سے معافی مانگو، اگر تم معافی نہیں مانگو گے معاذ برباد ہو جائے گا۔ اور کہا لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، لوگوں کیا تمہیں پتا ہے، لوگوں کیا تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے حضرت معاذ نے ایسی توبہ کیے، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے نیکیوں کو ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو سارے گروہ کو ساتھ میں لے کر حضرت معاذ جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، اس نے زنا کی لیکن گھر میں نہیں بیٹھا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، آج ہم ان برائیوں میں مبتلا ہے، پھر بھی ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے دور ہے۔ اس کے بدلے میں ہم فلموں کا عادی ہے، اس کے بدلے میں ہم گندی چیزوں کا عادی ہے، اس کے بدلے میں برائیوں کا عادی ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اب آئیے اور آخری حدیث پر غور کیجئے، اس کے بعد میں اپنی باتوں کا آگے بڑھاؤں گا اور سب سے قیمتی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے عورت کہنے لگی یا اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ارے تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں میں کیوں پاک کروں؟ وہ عورت کہنے لگی ہے یا اللہ کے رسول اس زنا سے مجھے بھی پاک کیجئے۔ کہنے لگا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ عورت کہنے لگی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں اسی حضرت یعنی معاذ سے میں حاملہ ہوں، پیٹ میں بچہ ہے، جو بچہ پیٹ میں ہے معاذ کا ہے۔ یہ بات جب کہتی اب اللہ کے نبی نے کہا اے عورت میں تمہیں تو ہلاک کرنے کا حکم دے دوں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس نے
کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ابھی جاؤ تم چلی جاؤ، اور بچہ جنم دینے کے بعد پھر تم لوٹنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور گھر میں یا سمجھیے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے عورت آئی تھی، اور 100 کلومیٹر دور جا کر عورت رہنے لگی۔ جب یعنی بچہ جنم دینے کے بعد اس دودھ پیتے بچے، دودھ منہ ہے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گود میں لیے ہوئے وہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ اللہ کے رسول یہ بچہ ہے، لیجئے اور مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی بھی نہیں، تم اس کی ماں ہو، اگر میں ایسا حکم دے دوں تو اگر میں ایسا کرنے کا حکم دے دوں تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ جو بچہ ہوگا یتیم ہوگا، یہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں نہیں رہے گی۔ لوگوں یعنی بہت ساری عورت کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ سب عورت کہنے لگی کہ لو اللہ کے رسول یہ بچے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا نہیں نہیں ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عورت کو حکم دیا جاؤ تم چلی جاؤ، ابھی نہیں اے عورت تم چلی جاؤ۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور گھر میں جا کر بچے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا روٹی کھا لو، اے بیٹا یعنی چاول اور دال اور چاول کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2-2.5 سال آپ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں 1 سال کے بچے اور 1.5 سال کے بچے کھانا کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس نے حکم دیا اور کھانا کھلوانے کی کوشش کی۔ جب وہ کھانا کا عادی بن گئے، جب وہ کھانا کھانے لگے، 2.5 سال تک وہ عورت اکیلی رہی، اور اس نے کبھی اور اس عورت کی سوچ ایسے ہی رہی کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد عذاب پسند نہیں ہے اور مجھے جہنم میں داخل کیا جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ یہ عورت کی بات ہے میرے بھائیوں، 2.5 سال تک وہ عورت اکیلی رہی، نہ نبی کا فکر ہے نہ اللہ اور اس کے ماننے والوں کا فکر ہے کہ عورت نے زنا کی، اسے بلا کر اسے عورت کو یہاں پہ بلوانے کے بعد ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو اگر وہ معافی مانگ لی تو بہتر ہوگا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی اور بچے کی تربیت کرنے والی ایک ماں رہ جائے گی۔ لیکن فکر دیکھیے، ایمان دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے، اور نمبر 2 پر توبہ استغفار دیکھیے، ڈر دیکھیے جہنم کی۔ اور وہ عورت پھر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں جو 2.5 سال کی پہلے آئی تھی اور ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے، دیکھیے وہی بچہ جو روٹی کھا رہا ہے، وہی بچہ آج کھانا کھانے میں کامیاب ہے۔ اب تو مجھے ہلاک کر دیجئے، اب تو مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ڈر دیکھیے اور توبہ استغفار اور گناہ سے ڈر دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا، بچے کو کسی کے حوالے کر دی، اور کرنے کے بعد کہا لوگوں اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ جب یعنی کھلے میدان میں عورت کھڑی ہے، لوگ پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس نے پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ مارا، اب خون کی چھینٹیں ان کے یعنی کرتے پہ گرے۔ اب حضرت خالد بن ولید برا بھلا کہنے لگا تو ایسی ہے، تو نے زنا کیے۔ اللہ کے نبی نے ان آواز کو سنی اور دور سے چیخ پڑے کہنے لگے اے خالد ٹھہر جاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے خالد ذرا رک جاؤ، تم اس کے بارے میں اس معاملے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے خالد ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور آ کر کہنے لگا اے خالد کیا تمہیں معلوم ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر ایک ٹیکس لینے والا بھی ظالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو ختم کر دیتا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اسے دفن کیا۔ تو ہمیں ان تینوں حدیث سے سبق یہ ملا کہ سب سے بہترین دور کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں زنا کی اور زنا میں عادی ہونے کے بعد، زنا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ گھر میں بیٹھے رہ گئے، کھانا کھاتے رہے؟ نہیں، وہ یہ سوچ پہ رہا کہ کس طریقے سے میں معافی مانگوں، اللہ سے اب معافی مانگوں، اپنے رب سے معافی مانگوں۔ تو سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی دوڑنا ہے مسجدوں کی طرف، ہمیں بھی اپنے رب سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر صرف سگریٹ پی رہے اور چائے کے ہوٹلوں پر باتیں ہو رہی ہے، فلاں مولوی تو ایسا ہے، فلاں مولانا تو ایسا ہے، ویسا کر رہا ہے، فلاں مولوی تو بیگ سے چلنے لگا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جملہ بازی کہاں ہو رہے ہیں؟
چائے کے ہوٹلوں پر، مسجدوں میں آئیں گے ایک دن ہفتے میں، پھر بھی کہیں گے ارے آج تو نے خطبہ دیا، خطبہ کے درمیان ایسی باتیں کیوں کہیے؟ اگر ایک کڑوی ہو جائے کہے کہ تم نماز پڑھو، ارے تم نماز میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ تم نے کس نے اجازت دے دی؟ ہم نے تمہیں کرائے پہ رکھا، ہم نے تمہیں پیسے دے کر رکھا اور تم ایسے معاملہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طریقے سے جملہ بھی لوگ بولتے ہیں اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتا کہ جو عالم ہے اس کے بغیر نہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اگر مر رہا ہے تو ہم اسے دفن کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ چکے ہوں گے، اب سمجھدار ہے، اب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحسنات، اے لوگو تم معافی مانگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے معافی مانگو، کیا کہا کہ معافی مانگو گے کامیاب کون ہوگا؟ تم، یہ میرے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیکھو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں دنیا میں کھانے پینے کو بھی دی اور دینے کے بعد بدلے میں کیا کہا؟ صرف تم ایمان پر عمل کرو میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ پیدا کرنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، اور بدلے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ہم گھر میں جا کر موبائلوں کا عادی ہے یا نہیں ہے نوجوانوں؟ تو آئیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، ہم بھی جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم مسجدوں میں جا جا کر دعائیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور جو ہم صدقہ کر رہے ہیں یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادتی، اے لوگو جو تم عبادت کر رہے ہو، اے دنیا والو جو عبادت کر رہے ہو، اسے قبول کرنے والا اگر کوئی ہے وہ صدقات، اور صدقات کو قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادتہ ویعفو عن سیئات، اللہ وہی ہے جو تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے دعائیں کرے، میں ان کی دعا قبول کر لوں اور اسے جنت کے اندر میں داخل کر دوں۔ لوگوں کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور نیکوکار لوگوں کی دعا، ایمان والوں کی دعا قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے۔ لیکن آج ایمان والے سمجھ نہیں رہے، آج مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں فلموں کا عادی ہے، مسلمانوں کبھی تم مسجدوں میں جایا کرو، کبھی سے اللہ سے دعائیں کیا کرو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں رب کا خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے موتا نہیں ہے اور ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے؟ ڈر نہیں ہے؟ اور معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مشرکینوں میں بہت سارے لوگ، یعنی چند لوگ آئے، یعنی 10 سے 15 افراد آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی ذرا اس بات پر ہمیں بتائیے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا۔ ایک آدمی آ کر کہ میں نے زنا کیے، اور بہت سارے طریقے سے آ کر ایک ایک کر کے آ کر کہنے لگا اگر میں گناہ کیا ہوں اللہ کے رسول، کیا اگر میں آپ پر ایمان لاؤں، اگر آپ کے دین پر عمل کرنے لگوں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کے معاملے پر۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا تم دعا علیہ الدین پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے واپس لوٹ کر اپنے گھروں میں، اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے کہ کیا کروں، اس دین پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن نبی کی بات ہے، نبی نے کوئی جواب دیا ہی نہیں۔ لیکن چند منٹ کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے
ذریعے سے قرآن کی آیت نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، آپ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ معاف کرنے والا بھی اللہ، رحیم غفور ہے، کیا کرنے والا ہے اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں، اے نبی تو کہہ دو ان لوگوں کو بلا کر کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، جاؤ ان لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ دین پر عمل کرنے لگے، یقیناً میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لوگو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، جاؤ نبی سے کہہ دو۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلا کہ لوگو اگر ہم مشرک بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے ظلم کو شکار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، میں نے گناہ کر بیٹھا، بھول چوک میں گناہ کر بیٹھا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں معاف کر دیا کرو، اور آئیے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں، اور موجود کون ہے جو دنیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ان لوگوں کو بھی پکارا اور کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث۔ اے لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ یہ سوچ غلط ہے، اور تم یہ بھی تصور کرتے ہو کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اے لوگو قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اس نے شرک کیے لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ سے دعائیں نہیں کی، کہ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو مجھے معاف کر دے، اس نے دعائیں نہیں کیے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ مشرکوں کو پکار کر کہا کہ میں معاف کر دوں گا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم خطائیں کیے تو کیا ہوگا، بیٹھ کر ہمیں چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے، چائے تو پینا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اس نے اگر خطائیں کیے، چلیے محمد یعنی اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے خطائیں کرنے کے بعد وہ گھر میں ہم جیسے بیٹھا نہیں، چائے کے ہوٹلوں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے خطائیں کر دی، بلکہ اللہ سے شکایت کی، یا اللہ شکایت اس بات پر کیے کہ ہم نے خطائیں کیے، ہم نے گناہ کر بیٹھا ہے، اگر بھول چوک میں بھی کر دیا تو اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی، اور دونوں سے حکم دیا کہ تم جنت کے اندر رہنا، کھانے پینے کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگنا، اگر ایک چیزوں کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے یاد کرنا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن یہ آدم یاد رکھو یہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب تم کبھی بھی مت جانا، ہے آدم اس کے قریب اگر تم چلے جاؤ گے تو بعد میں تمہیں معلوم ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب، یعنی اللہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد شیطانوں نے آ کر کہنے لگا صرف 2 موٹر سائیکل اسٹینڈ میں بچا ہوا ہے، کسی کا وجہ ہو تو آپ ادھر ادھر لا کے رکھ دیجئے، وہ لوگ بھی سوئیں گے، ونلی 2 بائک کے لیے وہ لوگ بیٹھے نہیں رہیں گے، جس کا بھی وقت 2 موٹر سائیکل بچا ہوا ہے لا کر کے آپ لوگ اپنا کہیں رکھ لیجئے۔ ہاں آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اب بتانے کے بعد ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آئے اور آ کر کہنے لگا یا آدم تم کیا کر رہے ہو جنت
کے اندر رہ کر ارے چلو ہم کہیں چلتے ہیں، اور آ کر کہنے لگا چلو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس درخت کے قریب چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کیا میں جنت کے اندر جاؤں؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، جنت نہیں میں جنت کے اندر نہیں، جنت کے اندر سے میں نکال نہیں سکتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن شیطانوں نے کہا کچھ نہیں ہونے والا، چلو اب شیطان کے باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا علیہ السلام آ جاتے ہیں اور دونوں چل پڑتے ہیں درخت کے قریب۔ جب وہ دونوں درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تو نے ان باتوں پر عمل نہیں کی، جاؤ میں نے تمہیں جنت سے نکال دیا، اور اسے جنت سے نکال دیا اور دنیا میں پھینک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار ہم نے خطائیں کی ہے، یا اللہ ہم نے گناہ کیے اور معاف کرنے والا بھی تو ہے، غفور الرحیم بھی تو ہے، بخشنے والا خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے۔ یا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام ہٹے گٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کیجئے، وہ اتنے ہٹے گٹے تھے کہ ایک آدمی کو گھونسا مارا، وہ آدمی مر گیا، وہ آدمی دنیا سے یعنی ختم ہو گیا۔ اب ختم ہونے کے بعد ان آدمیوں کو ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک بے قصور آدمی کو مارا، اور بے قصور آدمی کو مارنے کا ظلم کے بدلے میں اسے بھی مارا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ چلو اس نے کوئی خطائیں نہیں کی، میں نے بھی بھول چوک میں اسے مارا، وہ ختم ہو گیا، اللہ تو ہمیں تو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ کی بات آئی ہے تو چلو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ دلچسپ واقعہ ہے اور ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بننے کے بعد، اور آخر میں غور کیجئے گا، ایمان والے جب اللہ کی بات سن کر کس طرح توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد فرعون کے پاس پہنچے اور جا کر کہا ہے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور بنی اسرائیل کو تمہارے ظلم سے آزاد کروں۔ فرعون نے کہا تم رسول ہو، تم اللہ کا پیغمبر ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے میرے بھائیوں اور سورہ شعراء کی آیتیں دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا ہے تم رسول ہو، تم نبی ہو، تم پیغمبر ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم رسول ہو، کہ کیسے مان لوں کہ تم پیغمبر ہو؟ میں یہ عمل نہیں کر سکتا، میں یہ سوچ نہیں رکھ سکتا، مجھے ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے میں تمہیں رسول اپناؤں۔ نہیں کہا کہ مجھے تو کچھ نمونہ دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اور لاٹھیوں کو دکھایا، بس اس دیکھنے کے بعد جب ہاتھ چمکنے کی وجہ سے اور لاٹھی اژدہا بننے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اچھا وہ تم جادوگر ہو تو ٹھیک ہے، تم سے بھی بڑے بڑے جادوگر میرے پاس ہیں، تم سے بھی بڑے بڑے جادوگر ہمارے پاس ہیں، چلو تم نے خطائیں کی ہے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تو نے میرے پاس آ کر غلطی کی ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی، بات طے ہو گئی، ڈیٹ فکس ہونے کے بعد جگہ بھی طے ہو گئی۔ اب کہا اے موسیٰ تم اپنے فوج کو لے کر فلاں دن فلے جگہ پر پہنچ جانا۔ جگہ فکس ہوئی، اس جگہ پر یعنی فرعون نے یہ بات کرنے کے بعد لوگوں دنیا میں جادوگروں کو تلاشنے لگا، جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے قرآن کریم اٹھائیے، جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے اٹھا کر لائے، اور لانے کے بعد کہا اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، اے لوگوں کیا تمہیں پتا ہے ہم نے تمہیں کس لیے لایا؟ جادوگروں نے کہا کہ مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہا کس سے؟ موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام سے اب جادوگر نے یہ بات سننے کے بعد کہا اے فرعون تم تو ہم کو خرید کر لائے ہو، اچھی بات ہے، تم نے کہا کہ میں پیسہ دوں گا لیکن ابھی پیسے کی بات نہیں ہوئی ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ نذرانہ کیا دو گے؟ ارے پیسے کی بات بتائیے۔ وہ جادوگروں سے یعنی فرعون نے کہا چلو میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اسی طریقے سے بات طے ہوئی اور کہا کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ میدان میں پہنچ گئے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے اور ایک طرف فرعون اور ان کا لشکر ہے۔ اب کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے ان جادوگروں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ان جادوگروں نے پکارا، کہنے لگا یقیناً ہمیں غالب آ جائیں گے، یعنی فرعون کے لشکر غالب جیت جائیں گے۔ اس میچ کو جیتنے والا اگر کوئی ہوگا فرعون کا لشکر ہوگا، مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے، ارے میں تو غالب آنے جیتنے والا ہوں۔ لیکن ان جادوگروں نے اپنے نظروں قرآن کی آیت یعنی نظروں کی دھوکہ رسیوں کو زمین پر ڈالنے لگے، وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ نظروں کی دھوکہ جب وہ ڈالنے لگے چاروں طرف سے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ہچکچانے لگے، پیچھے ہٹ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ تمہیں پیچھے ہٹ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ اگر تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھوں میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ اس نے زمین پر رکھی اور جیسے ہی اس نے زمین پر رکھ دیا وہ اژدہا میں چینجنگ ہو گیا، وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ نگلنے کے بعد ان جادوگر تنگ رہ گئے کہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے جو دکھایا وہ تو جادو ہے، ہم نے جو کرتب دکھایا ہے وہ تو جادو ہے، لیکن فرعون نے جو کرتا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بتاوی بات ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لا رہے ہیں رب پر، ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ جب ایسی باتیں کہی تو فرعون نے کیا کہنے لگا، اے جادوگرو کیا کر رہے ہو، ذرا ادھر بھی سن لو، ہم نے تمہیں نذرانہ دے کر خریدا، ہم نے تمہیں بلایا اور اچانک تم ایسا معاملہ کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے تم نے باتیں کر کے رکھی ہے، ہم سے زیادہ کیا تمہیں اسے پیسہ دینے والا موسیٰ، بتاؤ ہم تمہیں دے دیں گے۔ جادوگر کہتے ہیں موسیٰ نہیں، فرعون نہیں، مجھے پیسے کی بات نہیں ہے، اے فرعون ہم نے جو دکھایا وہ تو جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے اور فرعون نے کیا کہا، دیکھو جادوگرو اگر تم نے اس ایمان سے باز نہیں آیا، اگر تم نے ابھی توبہ کرنے کی بات کر رہے ہو، تو اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا ہے اے لوگو کہ ہم تمہیں مار دیں گے، مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایمان والے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں پیسے دے کر خریدا ہے، ہم نے تمہیں نذرانہ دے کر خرید کر لایا ہے، تم ایمان لا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام پر، کیا تمہیں معلوم ہے ہم تمہارے ایک ہاتھ کاٹ لیں گے، ایک ٹانگ ایک پیر کاٹ لیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اسی طریقے سے ہم تمہیں مار دیں گے، دنیا سے ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ کیا تمہیں ڈر ہے، کیا تمہیں خوف ہے، کیا تمہیں فکر نہیں ہے، ہم تمہیں مار کر دنیا سے رجم کر دیں گے۔ جادوگر جواب دیا مجھے فکر نہیں ہے، چلو تم ابھی مارنے کی بات کر رہے ہو، مار دو، ختم کر دو۔ اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ دیکھیے چند منٹ پہلے ایمان لایا اور ان ظالم نے مجھے ختم کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ بھی توبہ کیے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اس نے دعائیں کی، اللہ سے معافی مانگی، اپنے رب سے معافی مانگتا رہا، دعا کرتا رہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ہٹے کٹے تھے، دعا کر رہے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معاملہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تنگ رہ گئے، لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں،
اور کوشش کر رہے ہیں لوگ ایمان قبول کر لے, اسلام پر آ جائے. جب وہ لوگ نہیں آئے اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کیے, یا اللہ ان لوگوں کو تم ہلاک کر دو, ان لوگوں کو تم برباد کر دو. میرے بھائیوں پھر معاملہ یہ بات طے ہوئی, موسیٰ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کشتی تیار کرو اور اس پر سوار ہو جاؤ, یعنی تمہارے گھر والے یعنی تمہیں ماننے والے اس پر سوار ہو جاؤ. جب وہ سوار ہو گئے چلنے لگے کس کے طرف, وہ جب یعنی کشتیوں پر سوار ہو کر سارے لوگ چلنے لگے. اب جا رہے کشتی کو لے کر اور جاتے جاتے ایک جگہ پر پہنچے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دریا میں ہے, یعنی وہ سمندر میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اے میرے بیٹو آ جاؤ کشتی پر اور ایمان لا کر تم اس پر سوار ہو جاؤ. اے لوگوں آؤ ایمان قبول کر لو, اے میرے بیٹا آؤ ایمان قبول کر لو. یہ نوح علیہ السلام کی بات ہے. ان کا بیٹا نے جواب دیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہم ایمان نہیں لائیں گے یا کچھ بھی ہو جائیں گے, ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے ہیں, ہم اسلام یعنی قبول نہیں کر سکتے ہیں. آپ فکر مت کیجئے اے میرا والد, آپ فکر مت کیجئے, اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے, یہ جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا, اس کے ٹیلے پہ میں رہوں گا. مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے خوف نہیں ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہے اور اس نے یعنی بیٹی سمندروں میں ڈوب کر بہہ گئے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے کیا کر دیا میرے ساتھ, یعنی ہمارے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا, آپ نے دیکھا نہیں, آپ میرا بیٹا ڈوبا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یقیناً وہ تمہارا بیٹا تھا, یقیناً وہ تمہارے اولاد میں سے تھا, لیکن بات یہ ہے لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لائے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھیے وہ میرا والد نہیں ہے, وہ میرا بیٹا ہے. ہاں اس نے ایمان تو قبول نہیں کیا ہے لیکن وہ میرے تو گھر والوں میں سے تھا, اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو نے نہیں بچایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح کیا تمہیں پتا ہے وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تمہارا اولاد ہے لیکن وہ تمہارا گھر والوں میں سے کوئی بچہ نہیں ہے, اس نے ایمان قبول نہیں کیے. اب یہ غلطی کی, اسے معلوم نہیں تھا, اس نے سوال کیا نوح علیہ السلام نے کہ وہ میرا گھر والوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر ربی انی اعوذ بک ان اسألک, اے میرے رب اے اللہ کیا تمہیں معلوم ہے, اے اللہ رب العالمین کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے خطائیں کیے, یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اس سے, میں معافی مانگ رہا ہوں اس سے جو میں نے خطائیں کیے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے. یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, آپ غفور الرحیم ہے, آپ معاف کرنے والا ہے, آپ معاف کر دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی معافی مانگی. ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں بھی معافی مانگنا ہے, غلطی کرنے کے بعد ہم بھی معافی مانگیں. اب آئیے غور کیجئے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمائشوں میں ڈالا گیا, وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا, حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمائشوں میں ڈالا گیا, حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ یعنی آزمائشوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور اسے وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو بخشنے والا ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو مجھے معاف کر دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی معافی مانگی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے, حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے, ہم ظالموں میں سے ہیں, یا اللہ تو پاک و صاف ہے, یا اللہ آپ غفور الرحیم ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو ہمیں بچا لے اس گناہ سے, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. حضرت داؤد علیہ, حضرت نوح علیہ, حضرت آخری نبی, امام الانبیاء, نبیوں کا سردار,
اور ہم سب کا نبی وہ کیا معلوم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سنا کبھی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبو الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل، یعنی یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ، اے میری امت کے لوگوں، میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ